سب کو ذہن پارٹی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ لانگ مارچ کل دوبارہ شروع ہوگا اور اسی مقام سے شروع ہوگا جس مقام پر ان پر کامیوں کو کہ ہمارا عزم اور ہمارے ارادے پختہ ہیں اور انشاءاللہ حقیقی آزادی کی منزل تک یہ قافلہ رواں دواں رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ جو بزدلانہ قاتلانہ حملہ تھا وہ ایک بہت خطرناک کھیل کھیلا گیا اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ وہ جن کے ناپاک عزائم تھے وہ اس پہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک شہادت بھی ہوئی اور ہمارے بہت سے ساتھی بشمول چیئرمین اس تحریک میں ان کا خون بھی شامل ہو گیا۔ انشاءاللہ ریجنل پریزیڈنٹ اینڈ ریجنل سیکرٹری اور ان کی پوری جو تنظیم کے صدور ہیں، ابھی ایک مشاورتی اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ کل 1 بجے سب سے درخواست ہے کہ وہیں جہاں فائرنگ ہوئی تھی وہاں ہم سب جمع ہوں گے اور وہیں اپنا پیغام دیں گے۔ مغفرت کی دعا سے آغاز کیا جائے گا کارروائی کا اور اس شہید کو پرسہ دیا جائے گا اور اس کے خاندان سے اظہار یکجہتی کی جائے گی، جو کہ آ کے شوکت خانم ہاسپٹل میں خان صاحب سے مل بھی چکا ہے اور پارٹی نے ان کی مکمل کفالت کا ذمہ داری بھی لی ہے۔ اس دعا کے ساتھ قافلے کا آغاز ہوگا، وزیر آباد سے ہوگا۔ ہمارے وہاں کے احمد چٹھا صاحب جو خود وہاں زخمی ہوئے، ان کی میں ہمت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے، ہم نے لاکھ منع کیا کہ ابھی آپ کو ہم نہیں چاہتے کہ آپ ابھی آئیں، ابھی آپ کے زخم تازہ ہیں اور آپ پرہیز کیجئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں خود جہاں زخمی ہوا تھا وہیں پہنچوں گا اور میری موجودگی ایک پیغام ہوگا، میری موجودگی ایک بہت بڑا پیغام ہوگا۔ اب عمران خان صاحب سے جو وابستہ ہیں، ان کے نظریے سے جو منسلک ہیں، حقیقی آزادی کے خواب کی جو تعبیر چاہتے ہیں، میری ان سے درخواست ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کی تنظیم ہے، تحریک انصاف کے کارکنان ہیں یا پاکستان کے شہری ہیں، وزیر آباد کے شہری ہیں، کہ وہ بھرپور طریقے سے اظہار یکجہتی کے لیے خان کو خراج تحسین، اس کی ہمت کو، اس کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کل وہ وزیر آباد پہنچے۔ انشاءاللہ یہ قافلہ وزیر آباد سے جس کا آغاز ہوگا یہ پنڈی اور اسلام آباد تک انشاءاللہ پہنچے گا۔ کتنا وقت لگتا ہے یہ حالات، زمینی حالات جو ہیں اس کا تعین کریں گے، آج کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ ایک دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہوا جب میں نے پی ڈی ایم کی قیادت کا آج ایک بیان پڑھا جس میں انہوں نے وزیر آباد کے واقعے کو ایک ڈرامہ کہا۔ یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ آپ لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکیں۔ پی ڈی ایم کی قیادت کو یقیناً یہ ڈرامہ لگتا ہوگا، لیکن معظم کی والدہ سے پوچھیں
اس کی اہلیہ سے پوچھیں، اس کے معصوم بچوں سے پوچھیں کہ وہ حقیقت ہے یا ڈرامہ ہے۔ ان 11 سے 14 زخمی ساتھیوں سے اور ان کے کنبوں سے پوچھیں، ان کے خاندانوں سے پوچھیں جو زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا، ان سے پوچھیں کہ ان کو یہ حقیقت تھی یا ڈرامہ تھا۔ تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے اللہ کی کچہری پر بہت سی چیزیں چھوڑی ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بالآخر انصاف وہیں سے ملے گا۔ یہاں کے جو ہم نے پچھلے 72 گھنٹوں میں جو حالات دیکھے ہیں تو اس سے تو ہم اتنے پر امید نہیں ہیں، لیکن اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے اور اس کی کچہری سے انصاف ملے گا، اور پھر عوام کی کچہری جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، اور تحریک انصاف نے عوام کی کچہری میں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم اپنا نقطہ نظر، ہم اپنا مقدمہ عوام کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اگر طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو پھر عوامی نے فیصلہ کرنا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے کہ کس کی بات کو اور کس کے موقف کو وہ درست تسلیم کرتے ہیں۔ آج میں کل فیصل آباد میں تھا اور فیصل آباد کی تمام جو ہمارے تنظیم ہے اور جو وہاں کے منتخب نمائندگان ہیں ان کا میں دل کی اتاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ شارٹ نوٹس پر انہوں نے گھنٹہ گھر چوک پر ایک زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ آج شام 7 بجے گورنر ہاؤس کے سامنے ایک پرامن مظاہرہ کیا جائے گا، اور اس میں ہمارے لاہور کے جو ساتھی ہیں اور شہری ہیں وہ بھرپور اس میں حصہ بھی لیں گے اور اپنا نقطہ نظر بھی پیش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ قافلہ عمران خان کی سربراہی میں اپنی منزل کو پہنچے گا، اور عمران خان خود انشاءاللہ جیسے ان کی صحت بحال ہوتی ہے وہ راولپنڈی پہنچیں گے، اور راولپنڈی اور جو اسلام آباد کا جو فاصلہ ہے اس کی قیادت وہ خود فرمائیں گے۔ شکریہ۔ یہ بتائیے گا ایک ایک کر کے کل صاحب یہ بتائیے گا جو آپ کا لانگ بھائی جان جب ان نے کل کہا تھا تو وہ کل پرسوں ہی ہو جائے گا نا بھائی جان۔ شاہ صاحب یہ بتا دیں، شاہ صاحب یہ بتا دیں آپ کا جو لانگ مارچ ہے، شاہ صاحب یہ بتائیے گا آپ یار میں سوال دے دوں جواب دے دوں بھائی جان، کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے۔ خان صاحب نے جب کہا تھا وہ آج سے 24 گھنٹے پہلے کہا تھا، اور آج جو میں کہہ رہا ہوں وہ انہی کے ہدایت کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ کل اس کا آغاز ہوگا۔ کنفیوژن کوئی نہیں ہے، ہمارے ذہن میں نہیں ہے، آپ بھی نکال لیجئے۔ کل ہوگا، وزیر آباد سے ہوگا، اسی جگہ سے ہوگا جہاں قاتلانہ حملہ ہوا، اور 1 بجے ہوگا۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا پنجاب میں آپ کی حکومت ہے لیکن FIR درج نہیں ہوتی، تو یہ جو سول سپریمیسی آپ کا جو لانگ مارچ ہے، کیا آپ اس سے الیکشن چاہتے ہیں یا پھر سول سپریمیسی چاہتے ہیں کہ الیکشن آنے کے بعد آپ کے پاس طاقت آ جائے گی تو پھر فیصلے آپ کے پاس ہی ہوں گے یا کوئی اور کرے گا؟ یہ کلیئر کر دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، جب خان صاحب کہتے ہیں حقیقی آزادی، وہ آل انکمپنسنگ ہے۔ حقیقی آزادی ایک جملہ نہیں ہے، حقیقی آزادی ایک سوچ ہے، اور اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اس میں رول آف لا آ جاتا ہے، اس میں قانون کی حکمرانی آ جاتی ہے، اس میں سول سپریمیسی آ جاتی ہے، اس میں قانون اور آئین کی پاسداری آ جاتی ہے، اس میں انصاف کے حصول کی جستجو آ جاتی ہے، تو وہ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے ہم مشکور ہیں کہ آج انہوں نے حکم صادر کیا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر FIR درج کی جائے،
سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے کیا وہ ہماری منشا کے مطابق ہے یا کوئی وہ بھی جسے کہتے ہیں نا فرمائشی قسم کی ایف آئی آر ہے. انڈر سیکشن 154 آف دا CRPC یہ کمپلیننٹ کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرے اور اپسو فیکٹو وربیٹم پولیس آفیسر جو ہے SHO متعلقہ اس کو ریکارڈ کرنا ہے. وہ صحیح ہے, اس سے وہ اتفاق کرتا ہے, وہ نہیں کرتا, وہ اگلی سٹیج ہے. تفتیش اس کا تعین کرے گی کہ وہ الزامات ہیں یا حقائق ہیں. لیکن FIR کے درج کرنے میں آپ کوئی لے تو لال نہیں کر سکتے. اور ستم ظریفی یہی ہے کہ پچھلے 72 گھنٹوں میں یہ لے تو لال ہوتی رہی ہے اور ہماری جو وہاں کی پولیس ہے اور ہمارے جو IG صاحب جو ہیں جنہوں نے اب مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے وہ نہ کابینہ کو مطمئن کر سکے اور نہ عوام کو مطمئن کر سکے اور نہ قانون کی پاسداری کر سکے. ان کی قانونی ذمہ داری تھی جس میں وہ ناکام دکھائی دی ہے. آپ جو ہے کل دوبارہ سے لانگ مارچ شروع کرنے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہے اور ان پہ حملہ ہونا ایک سوالیہ نشان ہے سیکورٹی اداروں پہ. اب کل کس طریقے سے آپ لے کر چل رہے ہیں لانگ مارچ؟ کیا سیکورٹی بڑھا رہے ہیں اور آگے کا کیا پلان ہے آپ لوگوں کا سیکورٹی کے حوالے سے؟ دیکھیے سیکیورٹی کی بنیادی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ان سب افسران کی ہے جس کا فرض بنتا ہے ہر شہری کو تحفظ دینا. وہاں تو صرف لیڈرشپ تو نہیں ہے, وہاں تو پاکستان کے شہری ہیں اور مختلف علاقوں سے ہوں گے, مختلف گھرانوں سے ہوں گے, مختلف طبقات سے ہوں گے. ان کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا متعلقہ DPO اور ڈپٹی کمشنر کا کام ہے کہ جس جس ضلع سے یہ قافلہ گزرے گا انہوں نے اس کو معقول سیکیورٹی شہریوں کو, پاکستان کے شہریوں کو, پنجاب کے شہریوں کو انہوں نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے. ایک منٹ بیٹا. دیکھیے میں اس کا جواب دیتا ہوں. سیکیورٹی تھی, بالکل تھی, لیکن سیکیورٹی جہاں دنیا میں آپ کو بے پناہ مثالیں دے سکتا ہوں جو ہم سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ممالک ہیں, وہاں بھی سیکیورٹی کے باوجود حملے ہوئے ہیں. کیا امریکن پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی سے زیادہ کوئی سیکیورٹی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے سسٹم میں وہ وسعت ہے؟ کیا ان پہ حملے نہیں ہوتے؟ کیا اسیسینیشنز نہیں ہوئیں؟ یہ تاریخ کا حصہ ہے بھائی جان. کیا جب بے نظیر بھٹو پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا کارساز پہ اور پھر راول پنڈی میں, تو اس حکومت کی سیکیورٹی کا لیپس تھا نہیں تھا؟ یہ تو ایک بحث ہے نا, لمبی کی جا سکتی ہے, لیکن سیکیورٹی پرووائڈ کرنا وہاں کی مقامی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان کی پریزنس جو ہے اس میں تو لوگ انہیں دیکھنے بھی آ جاتے ہیں, بڑا ان کے کرزمیٹک پرسنالٹی ہے. یہ فرمائیے کل سے یا آن ورڈ جتنے بھی جب بھی اجلاس ہوگا چلے گا وہ خطاب ویڈیو لنک پہ کتنے بجے کریں گے؟ اور دوسرا کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ ان کی عدم موجودگی میں بھی اتنی ہی تعداد میں لوگ آئیں گے یا اس سے زیادہ آئیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ روزانہ جہاں قافلے کا کلمینیٹنگ پوائنٹ ہوگا وہاں وہ خود خطاب فرمائیں گے. اور کیونکہ وہ اس وقت چل پھر نہیں سکتے اینڈ the reasons are obvious, تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہاں سکرینز لگیں گی اور لوگ ان کا خطاب سن سکیں گے. دیکھیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کا خطاب وزیر آباد نہیں سن رہا, وزیر آباد میں تو ہوگا. خان صاحب کا پیغام وزیر آباد کے لیے نہیں ہے, پاکستان کی عوام کے لیے ہے, اور اس میں ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے.
اور میڈیا اپنا کردار ادا کرے گا اور ان کا پیغام کروڑوں لوگ سنیں گے، کروڑوں لوگ سنیں گے. جب میڈیا پر قدغنیں تھیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی اسپیچز کو انٹرپٹ کیا جاتا ہے تو پھر لائیو اسٹریمنگ بھی ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کا پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے نا، تو وہ انشاءاللہ ان کا پیغام تعداد، یہ دیکھیے یہ تحریک جو ہے نا، تعداد اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دوئم حیثیت ہے. میں عرض کروں، جب آپ ایک نظریے پہ چلتے ہیں نا، تعداد سیکنڈری ہو جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے، جنگ بدر میں آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیادت فرما رہے تھے تو 313 تھے نا. تعداد تو بڑی نہیں تھی، سوچ بڑی تھی، ارادہ پختہ تھا. میدان کربلا میں ایک طرف یزید کی فوج تھی اور دوسری طرف حسین کا کنبہ تھا. کتنی تعداد تھی؟ کون جیتا؟ تاریخ کس کو فاتح قرار دیتی ہے؟ آج یہ بات ہے، یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے، یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اور اس ڈیفائننگ مومنٹ پر پاکستان کی یہ واحد فیڈرل پارٹی ایک بہت بڑا فیصلہ کر کے میدان میں نکلی ہے کہ ہم نے اس ملک کو ایسے ہی چلانا ہے جو پچھلے 75 سال سے چل رہا ہے، یا ہم نے روش بدلنی ہے اور واقعتاً ایک خوددار، خود مختار، حقیقی طور پر آزاد ملک بنانا ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، جہاں لوگوں کو انصاف ملے گا، جہاں معاشی استحکام بھی ہوگا، خوشحالی بھی ہوگی. ایک سیکنڈ، ایک منٹ آگے جو بیٹھے ہوئے جی کل آپ کا بیان آیا آئی جی پولیس سے متعلق، اس کے بعد پولیس میں تھوڑی سی نفرت آئی، انہوں نے ایک بیان بھی، اپنا مذاتی بیان بھی جاری کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کے حوالے سے جو آپ کا بیان تھا یا آئی جی کے حوالے سے، وہ صرف آئی جی کے حوالے سے کہ اوور آل پنجاب پولیس کے پاس؟ جی نہیں، میں اس کی وضاحت کر دوں. وہ فوکس تھا آئی جی پنجاب کی طرف. کیوں؟ آپ ایک فورس کے کمانڈر ہیں اور آپ ایک مقدمہ درج نہیں کروا سکتے. آپ آئی جی پنجاب ہیں اور آپ کا مقامی ڈی پی او اور مقامی ایس ایچ او آپ کی بات نہیں سنتا. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں ان سے، کیا ان کی طرف سے رکاوٹ تھی؟ تو بتائیں، وضاحت کریں. اور اگر ان کی طرف سے رکاوٹ نہیں تھی تو کس کی طرف سے رکاوٹ تھی؟ بیان فرمائے نا. پولیس کی کوششوں کو، خدمات کو، اور خاص طور پہ ان شہداء کو جنہوں نے اس دہشت گردی کی جنگ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور اس کو سرکاری میڈیا نے ایک ٹوسٹ دینے کی کوشش کی جو ان کی عادت ہے، اور مجھے تعجب نہیں ہوا، کیونکہ انفارمیشن کے ساتھ ساتھ زیادہ اس وقت ڈس انفارمیشن کا کام بھی لیا جا رہا ہے. بالکل نہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ عمران خان صاحب نے گجرانوالہ میں جب ہم قافلہ لے کے چل رہے تھے گوندلا والا چوک کی طرف، 2 مرتبہ انہوں نے پولیس کی کارکردگی کی تعریف کی اور پورے مجمع نے تالیاں بجائیں اور ان کے اس موقف کی تائید کی. تو یہ مسئلہ ہمارا پنجاب پولیس کے ساتھ نہیں ہے، ہمیں پورا احترام ہے ان کی کاوشوں کا، اس کے ادارے کا. ہم ان کے جو سربراہ ہیں ان سے شکوہ یہ تھا، اور میں نہیں، آپ لبرٹی میں تھے، حماد اظہر صاحب تشریف فرما ہے، ڈاکٹر صاحبہ تشریف فرما ہے، وہاں لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کوئی تقریر نہیں سننا چاہ رہے تھے، وہ کسی لیڈر کی تقریر میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، وہ ایک چیز میں دلچسپی رکھ رہے تھے اور وہ یہ تھی ایف آئی آر. پورا مجمع ایف آئی آر کہہ رہا تھا. یہ آپ کے سامنے کی بات ہے. ایک سیکنڈ، جو پی ڈی ایم اور آپ کی جماعت جو ہے کوئی 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، تو صورتحال تصادم کی پیدا ہو گئی ہے. تو کوئی ایسا خدشہ موجود تو نہیں ہے کہ کہیں کوئی تیسری قوت جو ہے آ کے سیاسی بساط ہی لپیٹ دے؟ دیکھیے جی، ہم نے تو کبھی تیسری قوت کو نہیں کہا.
ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری جدوجہد جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہوتی ہے اور ہوگی. تو جب آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ پھر تیسری قوت کی مداخلت کا جواز ہی نہیں بنتا. آپ نے لیبرٹی چوک میں پبلک سینٹیمنٹ کی بات کی ہے کہ پبلک ایف آئی آر کے بارے میں سننا چاہ رہی تھی. حقیقت یہ ہے، آپ اپنا سوشل میڈیا بھی دیکھ لیں، ایک سینٹیمنٹ اور بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چودھری پرویز راہی کو حکومت دے کر غلطی کی. آپ آئی جی کی جانب تو توپوں کا رخ کر رہے ہیں کہ کس نے روکا. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ چودھری پرویز راہی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کا کردار مشکوک ہے؟ اور آدھے کارکنان پہ تو آپ نے آئی جی پہ الزام لگا دیا، دوسری جانب آپ حقیقت کو چھپا رہے ہیں. چودھری پرویز راہی کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں یا عمران خان کے ساتھ، اور وہ کیوں نہیں ایف آئی آر درج کرانے میں رکاوٹ کریں گے؟ چودھری پرویز الہی ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ عمران خان کے فیصلوں کی تائید کر رہے ہیں. ٹھیک، ہمیں ان پر شک کرنے کی ہمیں گنجائش دکھائی نہیں دے رہی. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کئی دفعہ منتخب حکومتیں بھی ہمارے اس نظام میں جس کی اصلاح کی ضرورت ہے بے بس دکھائی دیتی ہیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. سر وہ بچی بات کرنا چاہ رہی تھی. ایک منٹ. رشید صاحب، آپ نے پہلے ایک ہفتے کا وقت دیا تھا کہ اسلام آباد ہم ایک ہفتے میں پہنچ جائیں گے، لیکن آپ ایک ہفتے میں صرف وزیر آباد پہنچے، تو اب آپ دن بتا دیجیے کہ کتنے دن میں آپ اسلام آباد پہنچ جائیں گے لانگ مارچ پر؟ میڈم، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اٹ ڈپینڈز آن دا گراؤنڈ سچویشن. ہم نے جب پلان کیا تھا، ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ہم لبرٹی سے بعد نماز جمعہ نکلیں گے اور داتا دربار تک رات کے 1 بج جائے گا، کیونکہ جگہ جگہ استقبال فقید المثال تھے. اگر لوگ نہ ہوتے، استقبال نہ ہوتے، تو ہم بھاگتے بھاگتے چلے جاتے اور کوئی دقت نہ ہوتی. یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ لوگوں نے اس پرجوش طریقے سے عمران خان کا، ان کے قافلے کا استقبال کیا کہ ہماری جو کیلکولیشن ہے وہ آؤٹ ہو گئی اور ہم اس کو بے بس ہو گئے. آپ پوچھ لو ایک ہی دفعہ دونوں سوال پوچھ لیں. میں شاہ صاحب جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ 2014 کے دھرنے میں، آپ کے دھرنے کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط ہو گئی کہ جمہوری حکومت پیروں گھٹنوں پہ بیٹھ گئی، اور رئیس شریف صاحب کی مدد سے، چوہری نثار صاحب کی مدد سے اور شہباز شریف صاحب کی مدد سے مشرف صاحب بینیفیشری ٹھہرے اور وہ ملک سے باہر چلے گئے. اس لانگ مارچ کے بینیفیشری طریقے سے آپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس تحریک کی شکل میں ہم بینیفیشری دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام کو، جو واقعتاً چاہتے ہیں کہ انہیں مہنگائی سے، بے روزگاری سے، لاقانونیت سے رہائی ملے، آزادی ملے. ایک آپ کے سوال کا جواب میں یہ دوں گا کہ میں تحریک انصاف کی جانب سے شکر گزار ہوں ان انٹرنیشنل قائدین کا جو میرے علم میں ہے، جنہوں نے ڈائریکٹ رابطہ کیا اور عمران خان صاحب کی طبیعت کے بارے میں ٹیلی فون کیے اور ان کے لیے دعا گو تھے. وہ ایک طویل لسٹ ہے، ہم آپ کو پیش بھی کر سکتے ہیں. میری بھی ہوئی، فار ایگزامپل کل رات میری ترکی کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی اور انہوں نے فون کر کے اپنی طرف سے، ترک حکومت کی طرف سے، صدر اردوغان کی طرف سے عمران خان صاحب کی خیریت دریافت کی اور کہا کہ ہم اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کر رہے ہیں، اور یہ بھی آفر کیا کہ ٹرکی حاضر ہے، اگر ان کو علاج کے لیے ٹرکی آنا ہے تو ہم ان کو پوری سہولتیں پرووائڈ کریں گے. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی، پر آپ کے اس جیسچر کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. ایسے بہت سے ورلڈ لیڈرز ہیں جنہوں نے عمران خان کا فون کر کے طبیعت کے بارے میں پوچھا ہے. جو کمپلیننٹ کہے گا اس کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن
क्या आप समझते हैं जो FIR होगी उसकी कोई कानूनी वक़्त भी होगी? उस एतराफ़ी बयान की कोई कानूनी हैसियत है? उस एतराफ़ी बयान, वो तोता मैना की जो कहानी है, आप ये बताइए, अभी वाक़या हुआ ही नहीं, अभी जो मरीज़ हैं वो हस्पताल पहुँचे ही नहीं, उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिल रही है और ये साहब पकड़े भी जाते हैं, पुलिस कस्टडी में उनका बयान भी रिकॉर्ड हो जाता है, वो बयान नशर भी हो जाता है। उसके बाद बहुत से मनपसंद जो हैं साथी, उनके ट्वीट्स भी आ जाते हैं। असेंबली के अंदर ख्वाजा आसिफ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तकरीर भी कर देते हैं, दूसरा बयान भी आ जाता है। और जब उस थाने को मुअत्तल किया जाता है, चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि ये लैप्स है आपका, उसके बाद दूसरा बयान भी आ जाता है। उसकी क्या वक़्त है, उसकी क्या अहमियत है? दर हकीकत मैं समझता हूं उस बयान से, उस कन्फेशनल बयान से, कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका साबित होता है। लास्ट क्वेश्चन एक लास्ट 7 दिन इमरान खान के लॉन्ग मार्च में रहे हैं, ना कोई झंडा और ना ही कोई भी बंदा हमें काफी का नजर आया लॉन्ग मार्च में, ना परवेज लाई साहब खुद, ना मोहम्मद लाई के डिनर पे नहीं गया, आपका वहीं पे भी हम भी गए हुए थे। उसके बारे में बता दें, और सेकंड ये बता दें कि जब एक थाना मुअत्तल हो सकता है पहले बयान पे, तो दूसरा थाना पे दूसरे बयान पे क्यों नहीं मुअत्तल हुआ? क्या वो पंजाब के हदूद से बाहर था? मैं ऐसा कहता हूँ, देखिए, जहाँ तक आप फिर चौधरी साहब का जिक्र कर रहे हैं, क्या चौधरी परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को गुजरात में नहीं ऑफर किया कि मैं आपका मेज़बान होऊंगा? उनका घर है ना गुजरात, उनका ज़िला है गुजरात। क्या उन्हें ऑफर नहीं किया कि आप आइए हमारे पास ठहरे? उनके इल्म में था ना कि इमरान खान एक लॉन्ग मार्च के सिलसिले में आ रहे हैं और गुजरात में उन्होंने दाखिल होना है, तो गुजरात में उन्होंने इस्तकबाल भी करना था और मेज़बानी भी करनी थी। तो ये मुझे इल्म है कि एक अंसर है जो ये रंग देना चाह रहा है, और ये एक जिसे कहते हैं ना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए एक शगाफ बनाना चाह रहा है। मैं समझता हूँ कि हम भी बंटे नहीं खेलते रहे। थैंक यू।